تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان سارے مسائلستان ہی ہے۔ تھوڑا سا اونچا بولیے گا۔ اس تقریر سے سر ہمیں اتنا پتہ چلا کہ پاکستان خالص مسائل ہیں، اور اس کی طرف آپ نے ایک اشارہ بھی کی کہ یہاں چند لوگوں کے ہاتھ میں یہ چیز ہے۔ سر ان چند لوگوں کے ساتھ ہم کیا عمل کریں کہ اس سے ہم نکل سکیں؟ کیونکہ اگر سر احتجاج کرتے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہے سر وہ آج کل تو بندوق چلاتے ہیں، اور دوسرا اگر سر ایک ویژن جو فتح محمد گولان کے لیے طیب اردگان نے کی تھی، کیا اسی طرح کوئی ایک ویژن ان یونیورسٹیوں کالجوں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا؟ بیٹھیے، چلے ہم فیصلہ کرتے ہیں، ہم احتجاج کریں گے، ابھی باہر نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، کوشش کریں گے کوئی ہمیں کچھ نہ کہے، ٹھیک؟ تو کیا ہوگا؟ جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں وہ ہمیں دے دیں گے؟ ایسے تو نہیں ہوتا دنیا میں۔ ہمیں ایک سسٹم بنانا پڑے گا جس میں عام آدمی ترقی کر سکے۔ شارٹ کٹ نہیں ہے اس کا کوئی بھی، نہ قوموں کی زندگی میں شارٹ کٹ ہوتے ہیں، قربانی دینی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم یہی آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں کہ کیوں کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہماری تقدیر چلی گئی ہے۔ اس لیے کہ یہ ایسا سسٹم ہے جس میں عام آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ 4 کروڑ کا صوبہ ہے آپ کا پنجاب، 13 کروڑ کا صوبہ ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے صوبے ہیں کہ یہاں پہ اپنے اون پہ، اپنی محنت پہ کوئی بھی عام آدمی آگے نہیں آ سکتا۔ مڈل کلاس، اور یہ میں آپ کو عرض کروں دنیا میں جہاں بھی کامیابی ہوئی ہے، بلکہ کامیابی ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں دنیا میں پولیٹیکل لیڈرشپ مڈل کلاس سے آتی ہے۔ دنیا کا کوئی آپ ملک اٹھا کے دیکھ لیں، بہت کم مثالیں ٹرمپ کی ملے گی، ایک اٹلی کے برلسکونی صاحب ہوتے تھے، وہ بھی بعد میں جیل میں گئے تھے، ہمارا ملک ہے۔ باقی کہیں آپ کو ایلیٹ کے اندر سے پولیٹیکل لیڈرشپ آتی ہوئی نہیں ملے گی۔ امیر آدمی کا بچہ تو ڈاکٹر اور انجینئر بھی نہیں بنتا، وہ تو MBA کرتا ہے۔ تو ہمارے اسی طرح پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں کل بھی ایک جگہ جب بات کر رہا تھا، آپ امریکن پریزیڈنٹس کی ذرا بایوگرافیز پڑھ کے دیکھیں، اور ابھی اگر ریسنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ براک اوباما صاحب، اس کا نام تھا براک حسین اوباما، 9/11 ہوا تھا، مسلمانوں کے خلاف تھے وہ لوگ۔ وہ مسلمان تو نہیں ہے، وہ تو کرسچن ہے، بس اس کا باپ مسلمان تھا اور اس کے نام میں حسین آتا تھا، اور وہ کالا تھا۔ لیکن سسٹم ایسا تھا کہ اگر اس کے اندر ٹیلنٹ دیکھا لوگوں نے تو اس سسٹم نے اس کو سپورٹ کیا، اینڈ ہی بیکیم پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس۔ ابھی اگر آپ دیکھیں آج کل نیو یارک کے میئر کے لیے ایک مسلمان، ایک انڈین اوریجن کا مسلمان ممدانی نیو یارک کے میئر کا الیکشن لڑ رہا ہے۔ نیو یارک وہ شہر ہے جہاں پہ 9/11 ہوا تھا اور وہ مسلمانوں نے کیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے اوورال وہاں پہ کوئی بڑے اچھے جذبات نہیں ہیں، لیکن سسٹم ایسا ہے کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو یہ پروو کیا ہے کہ وہ اچھی گورنمنٹ کر سکتا ہے، وہ لوگوں کی ویلفیئر کر سکتا ہے، تو اس سسٹم نے اس کو موقع دیا ہے، اور وہ میئر بن رہا ہے، الیکٹ ہو جائے گا۔ ابھی وہ اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں الیکٹ ہونے کے۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں سسٹم ایسا بنانا ہے جس سے مڈل کلاس آگے آئے، جس سے مڈل کلاس کو موقع ملے۔ یہ ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جب باہر نکلیں اپنی پریکٹیکل لائف میں آئے، کوئی پالیٹکس میں آنا چاہے اور اس میں ٹیلنٹ ہو تو وہ آگے بڑھے۔ آج ہمارا سسٹم اس کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ آج کیسے آپ سامنے آتے ہیں، یا آپ کی ایک بڑی فیملی ہو، جو 2-3 فیملیز ہی ہیں پاکستان میں انفارچونیٹلی، یا آپ کو اسٹیبلشمنٹ آپ کو پش کرے۔ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، کوئی ایک لیڈر آپ نہیں بتا سکتے کہ جو ان 2 راستوں کو بائی پاس کر کے لیڈر بنا ہو، اپنی پرفارمنس پہ لیڈر بنا ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ 33 پروونسز بنا دیں، وہ پرفارم کریں گے چیف منسٹر، ان میں سے 2, 4, 6 شاید ایسے نکلیں کہ جو بہت اچھا پرفارم کر دیں، اپنی پرفارمنس کی وجہ سے وہ نیشنل پالیٹکس میں آئیں اور پھر وہ ملک کو لے کے چلیں، تو وہ ایک آرگینکلی گرون اپ لیڈرشپ ہوگی
جس سے ہمیں انشاءاللہ آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، اور جو نہیں کر سکے گا وہ اس سرکل سے باہر چلا جائے گا۔ آج تو جو آ گیا وہ جب تک زندہ ہے اس کا کیپچر ایسا ہے کہ وہ آپ اسے جانے نہیں چھڑا سکتے، چاہے وہ کچھ بھی کرے۔ تو یہ ہے، ہمیں احتجاج کرنے سے، یہ کرنے سے کچھ لیڈرز کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ عام آدمی کی زندگی ان احتجاجوں سے نہیں بدل سکتی، ہم نے اپنی زندگی خود بدلنی ہے۔ آج اگر ہم ٹیچر ہیں، ہم پورا زور لگائیں اگلی نسل کو ٹرین کرنے میں۔ آج اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آج ہم بزنس مین ہیں، ابھی اتنی اچھی مثالیں آپ کو چودھری عبدالرحمٰن صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دی۔ میں ایک بات آپ کو، میں تاجروں کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث ہے کہ جس نے بیچا ہوا مال واپس لے لیا اس کے لیے جنت ہے، سیدھا اسٹریٹ، کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا جس نے نماز پڑھی اس کے لیے جنت ہے، جس نے حج کر لیا اس کے لیے جنت ہے۔ اب کیوں اتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی؟ جب میں ایک سودا بیچتا ہوں اور میں ایمانداری سے بیچتا ہوں، میں اس میں دھوکہ نہیں کرتا، میری چیز میں کھوٹ نہیں ہے، تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آپ واپس آئیں، مجھے واپس کریں، میں چیز رکھوں، آپ کے پیسے واپس کر دوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن اگر میری چیز میں کھوٹ ہے، اگر میں نے جھوٹ بول کے بیچی ہے، تو آپ میرے پاس لائیں گے، میں کبھی واپس نہیں کروں گا۔ دکانوں پہ ہم نے لکھ کے لگایا ہوا، ہم مسلمان ہیں، کہ بیچا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے کہ واپس لے لو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ ہمیں یہ سب کچھ اپنی اپنی جگہ پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ ریاست سے ہمارے اور ریاست کے نظام سے ہمارا تقاضا صرف یہ ہے کہ جس میں ٹیلنٹ ہے، جو آگے بڑھنا چاہتا ہے، ریاست اس کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے، ریاست اس کو انکریج کرے، اسٹیٹ اور ہمارا سسٹم اس کو انکریج کرے۔ یہ ہمارا، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو یونٹس چھوٹے ہوں جس میں عام آدمی آگے بڑھ سکے، اتنے بڑے سسٹم میں نہیں بڑھ سکے گا۔ یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں، ایجوکیشن نہیں ہے، ہیلتھ نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، انصاف نہیں مل رہا، یہ چیزیں اپنی جگہ پہ بہت زیادہ اہم ہیں، لیکن لیک آف لیڈرشپ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ لیڈر ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ آپ کو آگے لے کے چلے گا کون؟ ہم تو ایک ہجوم بن جائیں گے، کوئی کہے گا تو ہم جلسے پہ چلے جائیں گے، کوئی کہے گا ہم جلوس نکال دیں گے، لیکن ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا میں نکلے نا جلوس، بنگلہ دیش میں یہ ہوا، جلوس نکلے ہیں، حکومت بدل گئی ہے۔ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوا کیونکہ وہ تو اینٹی پاکستان گورنمنٹ تھی، اب پرو پاکستان گورنمنٹ ہے، لیکن بنگلہ دیش کے عوام کو کیا ملا؟ ایکسپورٹ کم ہو گئی ہیں، کرنسی ویک ہو گئی ہے، فورن ایکسچینج ریزروز نیچے جا رہے ہیں۔ تو ہم اس طرح کی کوئی چیز آپ کو سجیسٹ نہیں کر رہے، اس لیے کہ یہ کچھ لیڈرز کا فائدہ کر سکتی ہے، ہمارا نہیں کر سکتی۔ میں اگر اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے اپنی محنت پہ نوکری ملنی ہے، میں اگر کاروباری آدمی ہوں تو میں نے اپنی سکل سے اپنے کاروبار کو آگے لے کے جانا ہے، جلسے اور جلوس سے نہیں لے کے جا سکتا۔ ہاں، یہ ہماری نظر میں ہونا چاہیے کہ ہمارا سسٹم ایسا بنے کہ جو ہمیں آگے بڑھنے دے۔ آج کی انفارچونیٹلی ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی انسیکیور ہے، وہ نہیں چاہتی کہ کوئی مڈل کلاس کی لیڈرشپ ابھر کے سامنے آئے اور وہ آپ کے مسائل کو حل کرنا شروع کر دے۔ جی